ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں مل جاتا ہے۔ اس پرندے کی زندگی لاسانی ہے، وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا یہ پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس پراسرار پرندے سیمرغ کی بات کریں گے۔ دنیا میں بہت سی اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک پرندہ ایسا بھی ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خوبصورتی کی وجہ سے زیر بحث ہے، جسے سیمرغ یا فینکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی یا فارسی میں اسے انکا یا ککلوس کہتے ہیں۔ آریاں لوگ اسے امر پکشی کہتے ہیں اور ترکی سے ترگل یا ہما کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 یا 600 سال زندہ رہنے کے بعد خود کو خاک کر لیتا ہے اور پھر اسی راکھ میں سے اسی نسل کا نیا پرندہ پیدا ہوتا ہے۔ محققین کے مطابق سیمرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچے اور ویران پہاڑوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندہ کوہ کہف میں رہتا تھا جو قدیم دور کا پراسرار شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ کبھی زمین پر نہیں بیٹھا تھا اور یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سیمرغ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کے پر جامنی رنگ کے ہوتے ہیں اور دم نیلی، سبز اور سنہری رنگ کی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہ کسی بڑے عقاب کی طرح لگتا ہے۔ ایران کے ایک مشہور بزرگ خواجہ فرید الدین اتار نے اپنی کتاب متاع الطیر میں سیمرغ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حقیقت موجود ہے۔ اس کے مطابق دنیا کے تمام پرندے، ہر قسم کے چرند پرند ایک جگہ بیٹھ گئے۔ سب نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ملک بادشاہ سے خالی نہیں ہے اور ہماری قوم کا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہم کو چاہیے ہم سب کو مشورہ کر کے اپنے بادشاہ کو مقرر کرنا چاہیے۔ سب پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے۔ ہدہد جو اس میٹنگ سے غائب تھا وہ اس میٹنگ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تم سب کو بادشاہ کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سیمرغ ہے اور وہ کوہ کہف کی وادیوں میں رہتا ہے۔ جب سب پرندوں نے سیمرغ کا نام سنا تو وہ سب اسے دیکھنے کے لیے بے قرار۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے راستے کی تفصیل بتائی۔ ہدہد نے بتایا کہ اس راستے میں تمہیں 7 وادیوں کو پار کرنا ہوگا۔ پہلی وادی استگین، یہ بے نیازی کی وادی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے، اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے، اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے، اس وادی کے بے شمار راستے ہیں۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے۔ چھٹی وادی حارت کی وادی ہے۔ ساتویں اور آخری وادی فکر فنا ہے، یہ وادی بے ہوشی کی وادی ہے۔ یہاں آنے والا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ پرندوں نے سفر شروع کیا۔ اس سفر میں تمام پرندے تھک چکے تھے اور کچھ بیمار پڑ گئے تھے۔ کچھ پرندے نے تو راستے میں ہی ہار مان لی۔ پرندوں کے بالوں پہ خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے ایسا درد دیکھا جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کچھ پرندے تو درد نہ برداشت کرتے ہوئے راستے میں ہی مر گئے۔ کچھ سفر اور طے کرنے کے بعد ان پرندوں نے وہ سفر طے کر لیا۔ اس لمبے سفر میں صرف 30 پرندے ہی یہاں پہنچ پائے۔ انہوں نے تمام وادی پار کر لی تھی اور وہ کوہ کہف میں پہنچ گئے، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ان کے جسم پہ کوئی بال موجود نہیں تھا۔ ان کے جسم آگ میں جل رہے تھے۔ تمام پرندے فانی ہو گئے تھے۔ دراصل انہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ انہیں کوہ کہف کی اونچی چوٹی پہ سیمرغ نظر آیا۔ جب وہ اس سیمرغ کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں اور خود میں کوئی فرق نہیں ہے اور وہ خود لاسانی ہو گئے تھے۔ لہٰذا ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ جس سیمرغ کی انہیں تلاش تھی وہ خود ہی ہیں۔